برطانیہ کی ملکہ الزبتھ دوم کے انتقال سے طویل ترین حکمرانی کا باب بند ہو گیا۔ اکثر لوگ نہیں جانتے کہ ملکہ الزبتھ دوم صرف برطانیہ ہی کی ملکہ نہیں تھی، بلکہ اپنی وفات کے وقت تک الزبتھ دوم برطانوی سلطنت کی پرانی کالونیوں میں سے 14 ممالک کی ملکہ بھی تھی۔ یہ تمام ممالک ایک بڑی تنظیم کا حصہ ہیں جو کامن ویلتھ آف نیشنز یا دولت مشترکہ کہلاتی ہے۔ ناظرین، آن جہانی ملکہ برطانیہ کے علاوہ 14 ملکوں کی ملکہ کیوں بنی؟ دولت مشترکہ بنانے کا مقصد کیا تھا اور بعد میں اس کا سٹیٹس کیوں بدلنا پڑا؟ کتنے ممالک ملکہ برطانیہ کو سربراہ مملکت تسلیم کرتے تھے؟ اب کتنے ایسے ملک ہیں جو برطانوی بادشاہت کے تحت اپنا وجود رکھتے ہیں؟ اور سب سے اہم بات کہ ملکہ کی وفات کے بعد دولت مشترکہ اور برطانیہ میں بادشاہت کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ ہیں وہ سوالات جن کا ہم آج اس ویڈیو میں جائزہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ 1920 کی دہائی کے اوائل میں برطانوی سلطنت نے دنیا کے 1/4 حصے پر حکمرانی کی۔ صدیوں سے برطانوی سلطنت دنیا کے دیگر ممالک کی دولت حاصل کرنے، وسائل کو کنٹرول کرنے کے لیے جبر کرتی رہی۔ اسی دوران افریقہ سے لوگوں کو اغوا کر کے غلام بنایا گیا اور ان کی اگلی نسلوں کا بھی استحصال کیا گیا۔ استعماری ہتھ کنڈوں سے برطانوی سلطنت پہلے سے کہیں زیادہ بڑی اور مضبوط ہوتی چلی گئی۔ کامن ویلتھ آف نیشنز کا خیال 20ویں صدی کے اوائل میں برطانوی سامراجی طاقت کے زوال پذیر اور ختم ہونے کے رد عمل کے طور پر سامنے آیا۔ مختلف کالونیز نے 20ویں صدی کے فوراً بعد مختلف طریقوں سے اور الگ الگ مراحل میں سلطنت سے کچھ حد تک خود مختاری یا آزادی حاصل کرنا شروع کر دی۔ سلطنت برطانیہ اور دولت مشترکہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ دولت مشترکہ پہلی جنگ عظیم کے بعد ابھرنا شروع ہوئی، لیکن کئی دہائیوں تک اسے برٹش ایمپائر اینڈ کامن ویلتھ کہا جاتا رہا۔ 1950 کی دہائی میں جب ملکہ الزبتھ نے تخت سنبھالا تو دنیا اور بھی بدل گئی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کی معیشت تباہ ہو گئی اور پوری سلطنت میں آزادی کی تحریکیں عروج پر تھیں۔ 1947 میں ہندوستان اور پاکستان نے اپنی آزادی حاصل کی، جو برطانوی سلطنت کی طاقت اور اس کی سابق کالونیوں کے معاملات میں اس کے سیاسی اثر و رسوخ کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ جب برطانوی سلطنت نے محسوس کیا کہ وہ ان آزادی کی تحریکوں کو روک نہیں پائے گی تو انہوں نے اپنا وقار بچانے کے لیے دولت مشترکہ کی بنیاد ڈالی۔ آن جہانی ملکہ برطانیہ سمیت دولت مشترکہ میں شامل جن ممالک کی سربراہ مملکت رہیں، ان میں آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ، اینٹیگوا، بارباڈوس، بہاماس، بیلیز، غرناطہ، جمیکا، پاپوا نیو گینی، سینٹ لوشیا، جزائر سلیمان، سینٹ کٹس اینڈ نیوس، سینٹ ونسنٹ اور گریناڈائنز شامل ہیں۔ 70 سال تک تاج برطانیہ کو سر پر رکھتے ہوئے ملکہ جن 32 ملکوں کی حکمران رہیں، ان میں سے 17 نے انہیں اس عہدے سے الگ کر دیا۔ بارباڈوس نومبر 2021 میں ایسا کرنے والا دولت مشترکہ کا تازہ ترین ملک ہے۔ بارباڈوس 40 سال تک برطانوی بادشاہت کے ماتحت رہنے کے بعد گزشتہ سال ہونے والی تقریب میں جمہوریہ بن گیا۔ ایک اور افریقی ملک جمیکا بھی بارباڈوس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جمہوریہ بننے کی طرف بڑھنے کا عندیہ دے چکا ہے۔ اس سے پہلے 1992 میں موریشس اور اس سے پہلے ڈومینیکا نے 1978 میں، ٹرینیڈاڈ اور ٹوبیگو نے 1976 اور گیانا نے 1970 میں ملکہ کو سربراہ مملکت کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ اس معاملے میں آسٹریلیا میں بھی کئی بار بحث ہو چکی ہے۔ ملک میں آخری بار 1999 میں ملکہ کو سربراہ مملکت کے عہدے سے ہٹانے کے لیے ریفرینڈم کروایا گیا، جس میں 54.9% لوگوں نے ملکہ کو عہدے پر برقرار رکھنے کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ ملکہ برطانیہ کی وفات کے بعد بادشاہی نظام کو جاری رکھنے یا اس کی جگہ جمہوری نظام نافذ کرنے کا فیصلہ کرنے کے لیے عوامی سطح پر ریفرینڈم کروانے کے مطالبات بڑھ رہے ہیں۔ عوام سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کو انتخابات کے بغیر عمر بھر کے لیے حکمران بنا دیا جانا درست نہیں، لہٰذا برطانیہ کو بادشاہی نظام سے نجات دلانے کے لیے عوامی رائے لینا ضروری ہو گیا ہے۔ برطانوی عوام میں شاہی خاندان کے بڑھتے اخراجات پر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ ایک سروے کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ 18 سے 24 سالہ برطانوی جوانوں کی 41% تعداد جمہوری نظام حکومت کے حق میں ہے۔
برطانیہ میں بادشاہت برقرار رہے گی یا حقیقی جمہوری نظام اس کی جگہ لے گا، اس بات کا فیصلہ آنے والا وقت ہی کرے گا۔